سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا غسل جنابت، غسل جمعہ اور عیدین میں کوئی فرق ہے اور غسل کے کتنے طریقے ہیں؟ غسل جنابت اور غسل جمعہ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے کرنا چاہیے، جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس آدمی نے جمعہ والے دن وہ غسل کیا جو جنابت کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ والا غسل وہ غسل جنابت کی طرح کرنا چاہیے۔ باقی جو عیدین کا غسل ہے وہ اگر اس طریقے پہ کر لیا جائے، اس پہ قیاس کرتے ہوئے تو بہتر ہے۔ باقی رہا کہ غسل کے کتنے طریقے ہیں، دو طرح کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور دوسری سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور یعنی اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا اور اس کے بعد اس طرح غسل کیا جس طرح نماز کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ اس میں مکمل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو اس میں مکمل وضو کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو بھر کے سر پہ ڈالے اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہایا۔ اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے اندر اپنے پاؤں کو دھویا۔ اور دوسرا طریقہ جو سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ دھو کے وضو کیا کہ ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک کے اندر پانی چڑھا کے چہرے کو دھویا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو کے کونیوں سمیت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے تو 3 مرتبہ بالوں کی جڑوں تک اچھے طریقے سے اپنے بالوں کو گیلا کیا، اس کے بعد 3 چلو سر پہ ڈالے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پہ پانی بہایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں نہیں دھوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو سائیڈ پہ ہٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔